أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. سورۃ القارعہ 30 پارے کی سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 36 کلمات اور 152 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ہولناکی کو انسان کے سامنے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ انسان کے ذہن میں رہے کہ اس انسان نے ان حالات کا بھی سامنا کرنا ہے، اور ان مشکل حالات میں اگر کوئی عمل اس انسان کے لیے فائدہ مند یا کارگر ثابت ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے کہ جن کے کارگر ہونے اور فائدہ مند ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اپنے قرآن میں یا اپنے رسول کے ذریعے سے. اور اگر یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس ہولناک دن کے لیے کوئی تیاری نہ کریں تو اس کے انکار کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے انکار کی وجہ سے اس دن کا آنا موقوف نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے. اس لیے کہ انسان اپنے کسی کام یا کسی انکار کی وجہ سے اللہ کے کسی فیصلے کے سامنے کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا، اس لیے اس نے تو آنا ہے. لیکن جب وہ دن آئے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ منکر اس دن پر پچھتاتا رہ جائے گا، لیکن اس دن اس کا پچھتانا یقیناً اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس دن کامیابی پچھتانے سے حاصل نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں کی ہوئی نیک اعمال کرنے سے ہی ممکن ہو سکے گی. عقیدہ آخرت ایک ایسا انقلابی موضوع ہے کہ جس پر ایمان رکھے بغیر لوگوں کی برے خواہشات کے سامنے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف عمروں کے مختلف جنسوں کے رہنے والے لوگ یقیناً مختلف الخیال ہوتے ہیں، مختلف ان کے خواہشات ہوتے ہیں، مختلف ان کی چاہتیں ہوتی ہے جو ایک دوسروں کے مد مقابل پڑتے ہیں. ایک کا خواہش دوسری کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. ان سبوں کو ایک نقطے پہ جمع کرنا دنیا کی کسی قانون اور ضابطے کے روح سے ممکن نہیں ہے. جب تک یہ انسان خود سے اپنے آپ کو اس ضابطے کا پابند نہ بنا لے کہ جس ضابطے پر کاربند رہتے ہوئے اس کے طرز عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. اور ظاہر بات ہے کہ انسان خود سے خود پر اس جبر پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ انسان تو اپنے خواہشاتی تسکین نفسانیہ کی تسکین کے لیے دوسروں پہ جبر کرتا رہتا ہے اور اپنے آنا اور خواہش کو تسکین پہنچاتا ہے. سارے انسان اگر باہمی متحد ہو سکتے ہیں اور ان کے ذہنوں سے دوسروں کے اوپر مظالم اور انتقام کے جذبات کو نکال باہر کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ ہر انسان اپنے ہر عمل کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خود کو جب تک جواب دہ نہیں سمجھے گا تب تک زمین کے اندر فساد پھیلا رہے گا. اور زمین کے اندر سے فساد ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا جائے، پختہ کر دیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ عقیدے کے بگاڑ کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے تھے، اور اس لیے کہ ہر ایک نے ان میں سے اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے بت اور خدا بنائے رکھے تھے اور سمجھتے تھے
کہ ہمارا کام تو اسی نے کرنا ہے، اور وہ کام کہ جو میں چاہتا ہوں، لہذا مجھے پھر کسی دوسرے کی بات کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ وہی کرتا تھا جو اس کے دل اور جی میں آتا تھا۔ اور اس طرح سے ہر شخص بذات خود ایک فرقے کا صورت پیش کر رہا تھا، بکھرا ہوا معاشرہ تھا۔ اس بکھرے ہوئے معاشرے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی بات رکھی اور مکے کی زندگی میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ لوگوں کی توجہ ان کے آخرت کی طرف مبذول کرائی گئی، تو وہ حیران تھے کہ ہم ایک اللہ کے بات کو کیسے اپنے دلوں میں بٹھا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اللہ کے محبت اور بات کو دل میں بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں سے غیروں کی محبت نکال دو اور اپنے ذہنوں کو اس بات سے خالی کر دو کہ بھئی جن کو یہ تم پکارتے ہو یا نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان کی اہمیت اپنے ذہنوں سے نکال کر کے باہر کر دو، اس لیے کہ نہ تو اللہ نے ان کو نفع و نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ تمہارے خیالات ہیں، توہمات ہیں۔ تو جن لوگوں نے جو اس معاشرے کے اندر رہنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مانا، قبول کیا اور اپنے دلوں سے غیروں کے محبت کو نکال کر ایک اللہ کی محبت اور غیروں کا خوف نکال کر ایک اللہ کا خوف بٹایا، تو وہی لوگ تھے جو دوسروں کے اموال پر ڈاکے مار کر خود کو تسکین پہنچانے والے تھے، وہ دوسروں کے اموال کے نگہبان بن گئے، اور جو گناہ کر کے اس گناہ کو پھر لوگوں کے مجلسوں میں فخر کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے۔ وہ گناہوں سے صرف نفرت ہی نہیں بلکہ گناہوں اور زیادتیوں کا خاتمہ کرنے کے اوپر کمر بستہ ہونے والوں میں سے ہو گئے، اور اگر بتقاضِ بشریت ان میں سے کوئی کوتاہی کر بھی لیتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر فوری طور پہ اس کا اقرار کرتے اور مطالبہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، ہمیں اس کا سزا دنیا میں دے دیجئے تاکہ آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے رسوائی نہ ہو۔ اور اس طرح سے وہ بکھری ہوئی قوم ایک منظم اور مضبوط اور ناقابل شکست ترقی کرتا ہوا خوشحالیوں سے بھرپور قوم بن کر ابھری، اور ایسے ابھری کہ صرف 23 سال کے عرصے میں سارے مختلف الخیال قوموں پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے خوش رہا۔ تو آخرت کے اوپر عقیدہ یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے، اور جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی نافرمانی اور مظالم برپا ہوتے ہیں یا برپا ہے، اس کے پس منظر میں جو بنیادی محرک ہے یا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے زیادتیوں کے بھٹی میں آگ جلانے والے لوگوں کے ذہنوں میں اس آگ کو جلاتے ہوئے خوف آخرت نہیں ہوتا، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے جس نے ہمارا حساب لینا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں ہو کہ مجھے ہر کام ہر وقت کرتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے جس نے میرا حساب اور کتاب لینا ہے، اور صرف حساب اور کتاب ہی نہیں بلکہ جو اعمال اس نے منع فرمایا ہے کرنے سے، جن کے کرنے سے منع فرمایا، اگر میں ان کا ارتکاب کروں تو مجھے آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام اور سزاوار قرار دیا جائے گا، تو وہ کسی کام کو کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔